أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اپنے بچپن سے ہی اور جوانی میں ہی یہ ہر وقت فکر دامنگیر رہتی تھی کہ کس طرح حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے مقصد کو، آمد کے مقصد کو پورا کیا جائے اور آپ کے پیغام کو دنیا کے کناروں تک پہنچایا جائے. اور خلیفہ منتخب ہونے سے پہلے ہی آپ اس بارے میں بہت سوچا کرتے تھے اور دعائیں کیا کرتے تھے. چنانچہ فروری 1911 میں آپ کو عالم رویا میں دکھایا گیا کہ ایک بڑے محل کا ایک حصہ گرایا جا رہا ہے. ساتھ ہی ایک میدان میں ہزاروں پتھیرے بڑی تیزی سے اینٹیں پات رہے ہیں. وہ اینٹیں بنانے والے جو سانچے میں مٹی ڈال کر اینٹیں بنا رہے تھے. آپ نے پوچھا کہ یہ محل کیا ہے اور یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ محل جماعت احمدیہ ہے اور پتھیرے فرشتے ہیں، اور محل کا ایک حصہ گرایا جا رہا ہے تب بعض پرانی اینٹیں خارج کر کے بعض کچی اینٹیں پکی کی جائیں اور نئی اینٹوں سے محل کی توسیع کی جائے. نیز معلوم ہوا کہ جماعت کی ترقی کی فکر ہم کو بہت کم ہے اور فرشتے ہی اللہ تعالیٰ سے اذن پا کر یہ کام کر رہے ہیں. اس خواب کی بنا پر حضرت صاحبزادہ صاحب نے خلافت سے پہلے ہی ایک انجمن بنانے کا فیصلہ کیا تاکہ اس کے ذریعے سے احمدیوں کے دلوں میں ایمان کو پختہ کیا جائے اور فریضہ تبلیغ کو بحسن وجوہ ادا کیا جائے. چنانچہ حضرت صاحبزادہ صاحب نے، حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے نہ صرف خود ہی استخارہ کیا بلکہ کئی اور بزرگوں سے استخارہ کروایا. کئی ایک دوستوں کو اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارات ہوئیں. تب آپ نے حضرت خلیفۃ المسیح اول کی اجازت سے، وہ دور حضرت خلیفۃ المسیح اول کا دور تھا، ایک انجمن انصار اللہ کی بنیاد ڈالی اور اخبار بدر میں مفصل اعلان کروایا. حضرت خلیفۃ المسیح اول نے جو ان دنوں میں بیمار تھے، بیماری کے باوجود آخر تک اس مضمون کا مطالعہ کیا جو اس مقصد کے لیے شائع کروایا گیا تھا، اس اعلان کے لیے. اور حضرت صاحبزادہ صاحب سے فرمایا کہ میں بھی آپ کے انصار اللہ میں شامل ہوتا ہوں، کیونکہ یہ پاک دل سے اٹھی ہوئی ایک پاک تمنا تھی. اس لیے حضرت خلیفۃ المسیح اول نے بھی اس کام کو سراہا اور ظاہر ہے اس لیے بھی اس کی قدر کی کیونکہ جیسا کہ بعض اور حوالوں سے ظاہر ہوتا ہے، آپ کے علم میں تھا کہ آئندہ جماعت کی باغ ڈور
اس شخص کے ہاتھ میں آنی ہے، اور اس لیے بھی کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول کی تو ہر وقت یہ خواہش ہوتی تھی، یہی کوشش ہوتی تھی کہ کون اسلام کی خدمت کے لیے آگے آئے اور میں اس کا ساتھ دوں۔ اپنے آپ کو اس انصار اللہ کی تنظیم میں شامل فرمایا۔ تو اس زمانے میں اس تنظیم کی نے جس کی ممبرشپ اتنی وسیع نہیں تھی، جو کام کیے وہ تو کیے، لیکن حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی نے اپنے دور خلافت میں اس رویا کے تقریباً 30 سال بعد وقت کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے 40 سال سے اوپر کی عمر کے ممبران جماعت کے لیے ان کے سامنے کچھ مقاصد پیش کیے، جو کہ قومی ترقی کے لیے، نسلوں کی تربیت کے لیے انتہائی ضروری تھے۔ ایک تنظیم کا قیام فرمایا اور اس کا نام انصار اللہ رکھا۔ اس سے پہلے خدام الحمدیہ قیام عمل میں آ چکا تھا، اور جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں جن کاموں کی طرف جماعت کو توجہ دلائی وہ 5 کام ہیں جن کو ہر فرد جماعت کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور عمر کے لحاظ سے سب سے زیادہ انصار اللہ کو اس پر توجہ دینی چاہیے، اور وہ کام یہ ہیں: نمبر 1 تبلیغ کرنا، نمبر 2 قرآن پڑھنا، نمبر 3 شرائع کی حکمتیں بیان کرنا، نمبر 4 اچھی تربیت کرنا، اور نمبر 5 قوم کی دنیاوی کمزوریوں کو دور کر کے اسے ترقی کے میدان میں بڑھانا۔ آپ نے اس بات پر بڑا زور دیا کہ اگر یہ 5 باتیں آپ میں پیدا ہو گئیں تو انشاءاللہ تعالی ہماری ترقی کی رفتار کئی گنا بڑھ جائے گی۔ آپ نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ آخرین کا بھی یہی کام ہے جو صحابہ نے کیا، اور صحابہ کے یہی 5 اہم کام تھے، اور یہی ہم نے کرنے ہیں۔ تبلیغ ہماری ذمہ داری ہے، پیغام حق پہنچانا ضروری ہے، اور اسلام اور احمدیت کا پیغام ہم نے بہرحال ہر صورت میں دنیا تک پہنچانا ہے، اور اس کے لیے ہر طرح کی کوشش کرنی ہے۔ انصار کی عمر ایک ایسی عمر ہے جس کو تبلیغ میں بہت ساری سہولتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور اس کی وجوہات ہیں۔ طبیعت میں بھی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے اس عمر میں، جذبات پر کنٹرول بھی عموماً پیدا ہو جاتا ہے، خیالات ہی میچور ہو چکے ہوتے ہیں، پھر علم اور تجربہ بھی اس حد تک ہو جاتا ہے جس سے وہ خود بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے اور نوجوانوں کو بھی تبلیغ کے طریقے سکھا سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے سب سے زیادہ انصار اللہ کو دعوت اللہ کے میدان میں سرگرم ہونا چاہیے۔ پھر قرآن پڑھنا ہے، اس میں بھی انصار کو خود بھی اس طرح توجہ دینی چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی توجہ دلانی چاہیے، کیونکہ جب تک ہم قرآن پڑھ کر سمجھ کر اس کی تعلیم کو اپنے پر اور اپنی نسلوں پر لاگو نہیں کریں گے، ہمارے مستقبل کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ پھر شرائع کی حکمتیں بیان کرنا ہے، جو احکامات ہیں ان کو آگے بیان کرنا، اس کے لیے بھی علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ پھر تربیت ہے۔ انصار اللہ کی عمر تو ایک ایسی عمر ہے کہ اس میں آپ تربیت کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی تربیت کرنی مشکل ہے۔ تو اس کے لیے بڑا آسان اصول ہے کہ آپ کے ذمہ جو فرض لگایا گیا ہے تربیت کرنے کا، اس کو پورا کریں۔ بچوں اور نوجوانوں کی تربیت کی طرف توجہ دیں، اپنی بھی تربیت ساتھ کے ساتھ ہوتی جائے گی۔ پھر
قوم کی دنیاوی کمزوریوں کو دور کرنا ہے، اس طرف بھی اگر سب توجہ دیں گے تو اقتصادی لحاظ سے بھی اپنے آپ کو مضبوط بنائیں گے، جماعتی لحاظ سے بھی اور قومی لحاظ سے بھی۔ تو مرکزی سطح پر بھی اور مقامی سطح پر بھی اس کے لیے ہر ذیلی تنظیم ہے، انصار اللہ کی بھی ذیلی تنظیم ہے، شورا ہوتی ہے، وہاں تجاویز دیں، اپنے تجربے سے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں، کیونکہ اقتصادی لحاظ سے مضبوط ہونا بھی آج کل کے زمانے میں انتہائی ضروری ہے، تاکہ پھر بے فکر ہو کر دین کی خدمت کر سکیں یا دین کی خدمت کرنے والوں کی ضروریات کا خیال رکھ سکیں۔ تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں جن پر انصار اللہ کو بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جب آپ اس لحاظ سے سوچیں گے تو پھر ہی آپ اللہ کے دین کے انصار بن سکتے ہیں اور اس آیت کے مصداق ٹھہریں گے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وکفرت طائفة وأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاہرین۔ صف 15۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے انصار بن جاؤ، جیسا کہ عیسیٰ بن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کہ کون ہے جو اللہ کی طرف رہنمائی کرنے میں میرے انصار ہوں۔ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے انصار ہیں۔ پس بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لے آیا اور ایک گروہ نے انکار کر دیا، پس ہم نے ان لوگوں کی جو ایمان لائے ان کے دشمنوں کے خلاف مدد کی تو وہ غالب آ گئے۔ تو جب مسیح محمدی کو مان کر اس پر ایمان لا کر ہم انصار اللہ میں شامل ہو چکے ہیں تو پھر اس تعلیم پر بھی عمل کرنا ہوگا اور ان باتوں کو بھی ماننا ہوگا جن کا تقاضا اور مطالبہ ہم سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق دشمنوں پر ہمیں جلد غلبہ عطا ہو۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تمام کامیابی ہماری معاشرت اور آخرت کے تعاون پر ہی موقوف ہو رہی ہے۔ کیا کوئی اکیلا انسان کسی کام دین یا دنیا کو انجام دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کوئی کام دینی ہو یا دنیاوی بغیر معاونت باہمی کے چل ہی نہیں سکتا۔ ہر ایک گروہ کے جس کا مدعا اور مقصد ایک ہی مثل اعضائے یک دیگر ہے اور ممکن نہیں۔ جو کوئی فعل جو متعلق غرض مشترک اس گروہ کے ہے بغیر معاونت باہمی ان کے بخوبی و خوش اسلوبی ہو سکے، بالخصوص جس قدر جلیل القدر کام ہیں اور جن کی علت غائی کوئی فائدہ عظیمہ جمہوری ہے، وہ تو بجوز جمہوری اعانت کے کسی طرح بھی انجام پذیر ہی نہیں ہو سکتے، اور صرف ایک ہی شخص ان کا متحمل ہرگز نہیں ہو سکتا اور نہ کبھی ہوا۔ انبیاء علیہم السلام جو توکل اور تفویض اور تحمل اور مجاہدات افعال خیر میں سب سے بڑھ کر ہیں، ان کو بھی یہ رعایت اسباب ظاہری من انصاری اللہ کہنا پڑا۔ خدا نے بھی اپنے قانون تشریع میں یہ تصدیق اپنے قانون قدرت بتصدیق اپنے قانون قدرت کے تعاونوا علی البر والتقوی کا حکم فرمایا۔ تو اس اقتباس میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ ہماری تمام کامیابی چاہے وہ دنیاوی ہوں یا دینی ہوں بغیر آپس کے تعاون کے حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ اکیلا انسان سارے کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے تمام وہ لوگ جو ایک مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، ایک گروہ کی شکل میں ہیں، ایک جماعت ہیں، ایک ہو کر آپس کے تعاون سے کام کریں گے تو تمام کام خوش اسلوبی سے طے پائیں گے اور کامیابیاں تمہارے قدم چومیں گی، کیونکہ جس قدر بڑا کام ہو، جتنا بڑا مقصد ہو، اس کے نتائج تم بغیر اکٹھے ہوئے، بغیر ایک ٹیم ورک کے
اور ایک دوسرے کی مدد کے حاصل ہی نہیں کر سکتے. یہاں تک فرمایا کہ یہاں تک کہ انبیاء بھی جن میں برداشت بھی ہوتی ہے، انہوں نے مجاہدات بھی کیے ہوتے ہیں، ان کا توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی بہت بڑا ہوا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود ان کو اس کام کے لیے مامور کر رہا ہوتا ہے، مقرر فرما رہا ہوتا ہے، پھر بھی ان کو ظاہری ذرائع کی اسباب کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس لیے ان کو کہنا پڑتا ہے کہ کون اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے ان کاموں میں میرے مددگار ہوں گے. اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قانون شریعت میں قانون قدرت کے مطابق ہی نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے سے تعاون کا حکم فرمایا ہے. پھر آپ ہمیں نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور خاص طور پر انصار کی عمر کے لوگوں کو اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ کیونکہ زندگی کا ایک بڑا حصہ گزر چکا ہے، اس لیے اب بہت زیادہ فکر کی ضرورت ہے. کوئی پتہ نہیں کس وقت بلاوا آ جائے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک ذرہ بدی کا بھی قابل پاداش ہے. اگر ایک چھوٹی سے چھوٹی بدی بھی تم کرتے ہو تو اس کی بھی وہ بھی سزا اس پر مل سکتی ہے. وقت تھوڑا ہے اور کار عمر ناپیدا. بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے اور کوئی پتہ نہیں عمر کتنی ہے اور کیا کام کرنے ہیں. تیز قدم اٹھاؤ کہ شام نزدیک ہے. جو کچھ پیش کرنا ہے وہ بار بار دیکھ لو. ایسا نہ ہو کہ کچھ رہ جائے اور زیاں کاری کا موجب ہو، یا سب گندی اور کھوٹی متاع ہو جو شاہی دربار میں پیش کرنے کے لائق نہ ہو. یعنی سب کچھ ضائع نہ ہو جائے، اور یہ جو تم پیش کر رہے ہو جو ہمارے اعمال ہیں یہ ایسے نہ ہوں کہ وہ اس قابل ہی نہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی دربار میں پیش کیے جا سکیں. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے یہ تنظیم قائم فرماتے ہیں کہ انصار اللہ پر بہت بڑی ذمہ داری ہے. وہ اپنی عمر کے آخری حصہ میں سے گزر رہے ہیں، اور یہ آخری حصہ وہ ہوتا ہے جب انسان دنیا کو چھوڑ کر اگلے جہان جانے کی فکر میں ہوتا ہے. اور جب کوئی انسان اگلے جہان جا رہا ہو تو اس وقت اسے اپنے حساب کی صفائی کا بہت زیادہ خیال ہوتا ہے، اور وہ ڈرتا ہے کہ کہیں وہ ایسی حالت میں اس دنیا سے کوچ نہ کر جائے کہ اس کا حساب گندہ ہو، اس کے اعمال خراب ہوں، اور اس کے پاس وہ زاد راہ نہ ہو جو اگلے جہان میں کام آنے والا ہے. جب احمدیت کی غرض یہی ہے کہ بندہ اور خدا کا تعلق درست ہو جائے، تو ایسی عمر میں اور عمر کے ایک ایسے حصے میں اس کا احساس، جس قدر احساس ایک مومن کو ہونا چاہیے، وہ کسی شخص سے مخفی نہیں ہو سکتا. پھر انصار کو ان کے فرائض کی طرف توجہ دلاتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ آپ کا نام انصار اللہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ جہاں تک ہو سکے آپ دین کی خدمت کی طرف توجہ کریں. اور یہ تو مالی لحاظ سے بھی ہوتی ہے اور دینی لحاظ سے بھی ہوتی ہے. دینی لحاظ سے بھی آپ لوگوں کا فرض ہے کہ عبادت میں زیادہ سے زیادہ وقت صرف کریں اور دین کا چرچا زیادہ سے زیادہ کریں، تاکہ آپ کو دیکھ کر آپ کی اولادوں میں بھی نیکی پیدا ہو جائے. دین کا چرچا یہی ہے کہ تبلیغ کی طرف زیادہ توجہ دیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قرآن کریم میں یہی خوبی بیان کی گئی ہے کہ آپ اپنے اہل و عیال کو ہمیشہ نماز وغیرہ کی تلقین کرتے رہتے تھے. یہی اصل خدمت آپ لوگوں کی ہے. آپ خود بھی نماز اور ذکر الہی کی طرف توجہ کریں اور اپنی اولادوں کو بھی نماز اور ذکر الہی کی طرف توجہ دلاتے رہیں. جب تک جماعت میں یہ روح پیدا رہے اور لوگوں کے ساتھ خدا تعالیٰ کے فرشتوں کا تعلق قائم رہے اور اپنے اپنے درجے کے مطابق کلام الہی ان پر نازل ہوتا رہے، اسی وقت تک جماعت زندہ رہتی ہے. کیونکہ اس میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو خدا تعالیٰ کی آواز سن کر اسے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور جب یہ چیز مٹ جاتی ہے اور لوگ خدا تعالیٰ سے بے تعلق ہو جاتے ہیں تو اس وقت قومیں بھی مرنے لگ جاتی ہیں. بس آپ لوگوں کو ہمیشہ خدا تعالیٰ کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور اپنی اولادوں کو بھی ذکر الہی کی تلقین کرتے رہنا چاہیے. پھر تہجد اور ذکر الہی اور مساجد کی آبادی کی طرف توجہ دلاتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جماعت کی دماغی نمائندگی انصار اللہ کرتے ہیں،
جب کسی قوم کے دماغ، دل اور ہاتھ ٹھیک ہوں تو وہ قوم بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ بس میں پہلے تو انصار کو یہ توجہ دلاتا ہوں کہ ان میں سے وہ ہیں جو یا صحابی ہیں یا کسی صحابی کے بیٹے ہیں، اور اس وقت یہاں کافی صحابہ کی اولاد میں سے بھی ہیں، یا کسی صحابی کے شاگرد ہیں۔ اس لیے جماعت میں نمازوں، دعاؤں اور تعلق باللہ کو قائم رکھنا ان کا کام ہے۔ ان کو تہجد، ذکر الہی اور مساجد کی آبادی میں اتنا حصہ لینا چاہیے کہ نوجوان ان کو دیکھ کر خود ہی ان باتوں کی طرف مائل ہو جائیں۔ اصل میں تو جوانی کی عمر ہی وہ زمانہ ہے جس میں تہجد اور دعا اور ذکر الہی کی طاقت بھی ہوتی ہے اور مزہ بھی آتا ہے۔ لیکن عام جوانی کے زمانے میں موت اور عاقبت کا خیال کم ہوتا ہے، اس وجہ سے نوجوان غافل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر نوجوانی میں کسی کو یہ توفیق مل جائے تو وہ بہت ہی مبارک وجود ہوتا ہے۔ بس ایک طرف تو میں انصار اللہ کو توجہ دلاتا ہوں کہ وہ اپنے نمونے سے اپنے بچوں، اپنے ہمسایوں کے بچوں اور اپنے دوستوں کے بچوں کو زندہ کریں، اور دوسری طرف میں خداوند الاحمدیہ کو توجہ دلاتا ہوں کہ وہ اتنا اعلیٰ نمونہ دکھائیں کہ نسل بعد نسل اسلام کی روح زندہ رہے۔ بس آپ نے نحن انصار اللہ کہہ کر اللہ تعالیٰ سے جو عہد باندھا ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے اپنی تمام استعدادوں کو بروئے کار لائیں۔ جیسا کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تعلق باللہ کو بڑھائیں، دعاؤں، نمازوں کی طرف زیادہ توجہ دیں، تہجد میں بھی باقاعدگی اختیار کریں، اپنی راتوں کو زندہ کریں، اپنے بچوں، اپنے احمدی ماحول کے بچوں کی تربیت کی فکر اپنے اندر پیدا کریں۔ بعض والدین بڑی پریشانی اور فکر کے ساتھ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے بچے جوانی کو پہنچ کر ہمارے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں یا نکل گئے ہیں۔ تو بہرحال جو وقت ہماری کمزوریوں کی وجہ سے ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا اور ہماری اولاد میں سے اگر کوئی بے دینی کی طرف چل پڑا ہے تو پیار سے، محبت سے اس کی واپس لانے کی کوشش کریں اس کو، اور دعاؤں سے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے ہوئے اس کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ وہ ایسی ایک آدھ مثال ہی ملتی ہے، لیکن ہم اپنا ایک بھی بچہ کیوں ضائع ہونے دیں؟ پھر بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ وہ ہمیشہ جماعت اور خلافت سے وابستہ رہیں، کیونکہ اب خلافت کی وابستگی کے ساتھ ہی آپ کی زندگی اور بقا ہے۔ ویسے بھی اپنی اولاد سے کہ رائی ہیں آپ لوگ، اور آپ سے ہر رائی سے پوچھا جائے گا اس کی رعایا کے متعلق۔ پھر حضرت مسلم موعود کا ایک دو بات اور پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، یاد رکھو تمہارا نام انصار اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے مددگار۔ گویا تمہیں اللہ تعالیٰ کے نام کی طرف منسوب کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ازلی اور ابدی ہے، اس لیے تم کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ابدیت کے مظہر ہو جاؤ۔ تم اپنے انصار ہونے کی علامت یعنی خلافت کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھتے چلے جاؤ، اور کوشش کرو کہ یہ کام نسلاً بعد نسلاً چلتا چلا جاوے۔ اور اس کے دو ذریعے ہو سکتے ہیں۔ ایک ذریعہ تو یہ ہے کہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی جائے اور اس میں خلافت کی محبت قائم کی جائے، اور اگر تم حقیقی انصار اللہ بن جاؤ اور خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کر لو تو تمہارے اندر خلافت بھی دائمی طور پر رہے گی۔ فرمایا کہ آپ نے انصار کا نام قبول کیا ہے تو صحابہ جیسی محبت بھی پیدا کریں۔ آپ کے نام کی نسبت خدا تعالیٰ سے ہے، اور خدا تعالیٰ ہمیشہ رہنے والا ہے، اس لیے تمہیں بھی چاہیے کہ خلافت کے ساتھ ساتھ انصار کے نام کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھو اور ہمیشہ دین کی خدمت میں لگے رہو، کیونکہ اگر خلافت قائم رہے گی تو اس کو انصار کی بھی ضرورت ہوگی، خدام کی بھی ضرورت ہوگی، اور اطفال کی بھی ضرورت ہوگی، ورنہ اکیلا آدمی کوئی کام نہیں کر سکتا، اکیلا نبی بھی کوئی کام نہیں کر سکتا۔ دیکھو حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حواری دیے ہوئے تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی جماعت دی تھی۔ اسی طرح اگر خلافت قائم رہے گی تو ضروری ہے کہ اطفال الاحمدیہ، خدام الاحمدیہ اور انصار اللہ بھی قائم رہیں، اور جب یہ ساری تنظیمیں قائم رہیں گی تو خلافت بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے قائم رہے گی انشاءاللہ۔
پھر آپ نے فرمایا کہ انصار اللہ خصوصیت کے ساتھ اپنے کام کی عمدگی سے نگرانی کریں تاکہ ہر جگہ اور ہر مقام پر ان کا کام نمایاں ہو کر لوگوں کے سامنے آ جائے اور محسوس کرنے لگ جائیں کہ یہ ایک زندہ اور کام کرنے والی جماعت ہے۔ مگر میں سمجھتا ہوں جب تک انصار اللہ اپنی ترقی کے لیے صحیح طریقہ اختیار نہیں کریں گے اس وقت تک انہیں اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں بڑی عمر کے لوگوں کو ضرور یہ احساس اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے کہ وہ شباب کی عمر میں سے گزر کر اب ایک ایسے حصہ عمر میں گزر رہے ہیں جس میں دماغ تو سوچنے کے لیے موجود ہوتا ہے مگر زیادہ عمر گزرنے کے بعد ہاتھ پاؤں محنت مشقت اور کام کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ اس کی وجہ سے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے کاموں کے سر انجام کے لیے کچھ نوجوان سیکرٹری 40 سال کے اوپر کے مگر زیادہ عمر کے نہ ہوں انصار میں سے رکھے جاتے ہیں مقرر کریں جن کے ہاتھ پاؤں میں طاقت ہو اور وہ دوڑتے بھاگنے کا کام آسانی سے کر سکیں تاکہ ان کاموں میں سستی اور غفلت کے آثار پیدا نہ ہوں۔ آپ نے فرمایا تھا اس وقت کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر 40 سال سے 55 سال کی عمر تک کے لوگوں پر نظر دوڑاتے تو ضرور اس عمر کے لوگوں میں ایسے لوگ مل جاتے جن کے ہاتھ پاؤں بھی ویسے ہی چلتے ہیں جیسے ان کے دماغ چلتے ہیں۔ تو اسی لیے حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے 40 سال سے 55 سال تک کے لیے بعد میں انصار اللہ کی صف دوم کا قیام فرمایا اور اس کے لیے ایک نائب صدر بھی علیحدہ ہوتا ہے۔ تو جو بڑی عمر سے ان لوگوں کو چاہیے جو 40 سال سے 55 سال کی عمر تک کے ہیں کہ بڑوں سے تجربہ حاصل کریں اور بڑوں کو چاہیے کہ اپنے تجربے سے اس عمر کے انصار کو تربیت دیں اور ان کو رہنمائی کریں اور برداشت کرنے کا بھی مادہ پیدا کریں۔ یہ نہیں کہ ہم بڑے ہیں تو اس لیے ہمارے پاس ہی سارے عہدے ہونے چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ ایک الہی قدرت کا کرشمہ ہے کہ ایک زمانہ انسان پر ایسا آتا ہے جب اس کے جسمانی قوات و نشو و نما پاتے ہیں مگر اس کے دماغی قوات ابھی پردہ میں ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہتا کہ ان میں انحطاط واقع ہو جاتا ہے، ان میں گراوٹ آنی شروع ہو جاتی ہے، ان میں کمی ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ انحطاط نہیں بلکہ قوائے دماغیہ ایک پردہ کے اندر رہتے ہیں۔ یہ زمانہ وہ ہوتا ہے جو 25 سال سے 40 سال تک کی عمر کا ہے، لیکن پھر اس کے بعد ایک زمانہ ایسا آتا ہے جب جسم میں نشو و نما اور ارتقاء کی طاقت تو نہیں رہتی مگر اسے جو کمال حاصل ہو چکا ہوتا ہے وہ قائم رہتا ہے۔ یہی وہ زمانہ ہے جس میں خدا تعالیٰ عام طور پر نبیوں کو اصلاح خلق کے لیے کھڑا کیا کرتا ہے۔ گویا یہ زمانہ بلغا شدہ کا زمانہ ہوتا ہے، طاقتیں اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہیں۔ بس جب میں نے انصار اللہ میں شمولیت کے لیے 40 سال سے اوپر کی شرط رکھی تو اس کے معنی یہ تھے کہ کام کرنے کا بہترین زمانہ انہیں حاصل تھا۔ بعض لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ ہم انصار کی عمر کو پہنچ گئے ہیں اس لیے اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، بشرطے کہ فرمایا کہ بشرطے کہ اس عمر والوں سے فائدہ اٹھایا جاتا، مگر مجھے افسوس ہے کہ انہوں نے اس حکمت کو نہ سمجھا اور کام انہی لوگوں کے سپرد رکھا جو زیادہ عمر کے ہیں۔ حالانکہ اگر سارے کے سارے کام انہی لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں جو 60 سال سے اوپر اور 70 سال کے قریب ہوں تو نتیجہ یہ نکلے گا، آپ نے اس وقت فرمایا تھا کہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگوں کے پاس دماغ تو ہوگا مگر چونکہ کام کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں نہیں ہوں گے اس لیے وہ کام خراب ہو جائے گا، مفید نتائج کا حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن الحمدللہ کہ جب سے صف دوم کا اجرا ہوا ہے، قائم ہوئی ہے، ہر طرح کے انصار اپنے کاموں میں شامل ہوتے ہیں۔ تو عاملہ کے ممبران کے علاوہ بھی جو دوسرے انصار ہیں، مجلس عاملہ کو اور انصار اللہ کی تنظیم کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو بھی زیادہ سے زیادہ اپنے پروگراموں میں شامل کریں اور ایسے لوگ جو ایک عمر کے بعد مایوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں ان کو مایوسی سے نکالیں، ان کی مایوسی دور کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے جیسا کہ میں نے کہا ہے صف دوم کی وجہ سے ایک نئی قوت اور ہمت پیدا ہو چکی ہے انصار اللہ میں۔ اب انصار اللہ کا وہ تصور نہیں ہے کہ بس 40 سال سے عمر سے اوپر نکلے اور جو بھی کام کرتے تھے پہلے وہ ختم ہو جائیں۔ اور آج کی کھیلوں میں آپ نے اندازہ لگا لیا کہ ان نوجوانوں نے خدا والے انبیاء کو بھی ہرا دیا رسہ کشی میں۔ تو الحمدللہ ایک جہاں یہ خوشی ہے انصار اللہ کے لیے، وہاں خدا والے انبیاء کے لیے فکر کا مقام بھی ہے
کہ یہ بوڑھے ان سے آگے تو نکل گئے ہیں، ان کاموں میں تو کم از کم ان کو آگے نکلنا چاہیے. بس یہی چند گزارشات تھیں. اب اسی بات میں ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سب کو ہمت سے اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے تبلیغ کے کام کو بھی، تربیت کے کام کو بھی اور عبادت کو بھی حقیقی رنگ میں بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. اب دعا کر لیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.